بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری میڈیا سینٹر کی طرف سے آپ کو سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں ای میل ایڈریس shahg@jibpk.org پر، ہمارے واٹس ایپ نمبر 0345766767 پر، اور ہمارے فیس بک پیج پر www.fb.com/jibpk۔ آپ اپنے تمام سوالات ہمیں ان ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کے تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ بالتفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں ویڈیو سیریز کی صورت میں دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں آپ کی وصیت لکھنے نہیں دی۔ اس حدیث کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، اگر اس حدیث کو پورے سیاق کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور اس پر غور و فکر کر لیا جائے تو تمام اشکالات رفع ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان اور ایک انسان بطور منصف اگر ان احادیث کو دیکھے گا، ان روایات کو دیکھے گا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض نہیں آتا۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دیر پہلے کی یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کتنی تکلیف میں تھے، بخاری و مسلم کی روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پانی میں ڈالتے، اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے، پھر ہاتھ ڈالتے، پھر چہرہ مبارک پر پھیرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں ایک تحریر لکھوا دوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کیا فرمایا؟ صحابہ کرام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف میں، مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنگی میں ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا ہے وہ ہمیں پہلے معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات ہمارے پاس محفوظ ہیں، قرآن کریم کی صورت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں، احادیث کی صورت میں۔ تو ان کا جواب یہ تھا، یہ صحیح بخاری میں جو حدیث نمبر 1870 ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غالبہ الوجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف بہت زیادہ ہے، تکلیف آپ پر غالب آئی ہوئی ہے۔ وَعِندَنَا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس کتاب و سنت موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ کتاب اللہ کا لفظ یہ قرآن کریم اور احادیث دونوں پر بولا جاتا ہے۔ خود صحیح بخاری میں ہی اس بات کی دلیل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اللہ کے رسول ہمیں آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے، میرے اور اس بھائی کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا ہے، تو اقضی بیننا بکتاب اللہ، ہمارے مابین کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اقضین بینکما بکتاب اللہ، میں ضرور بضرور تمہارے مابین کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا، کتاب اللہ کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، فیصلہ ایک زنا کے حوالے سے تھا، ایک نوجوان لڑکے نے بدکاری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہوتا تو اس کی سزا رجم ہوتی، یہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور تغریب عام، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اب اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم میں 1 سال کی جلا وطنی کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی کتاب اللہ میں شامل ہیں۔ تو بہرحال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لکھوائیں گے وہ کتاب اللہ میں یعنی کتاب و سنت میں پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود ہے، لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف میں ڈالیں۔ اور دیکھیے کہ اگر یہ کوئی دین اور شریعت کا ایسا مسئلہ ہوتا جو پہلے بیان نہیں ہوا ہے، یعنی قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات ہوتی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی، جو ابھی بتائی جانی تھی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے زبردستی لکھوا دیتے اور بتا کر چلے جاتے کہ تم لکھتے نہیں تو سن لو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اور اس سے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی، یعنی تکمیل دین کی بشارت یہ سنائی جا چکی تھی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وہی کچھ تھا جو پہلے موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تاکیداً لکھوانا چاہتے تھے، تو وہ بات تو پہلے ہی قرآن و سنت میں موجود تھی، لہٰذا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ غلط نہیں کیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری زندگی واعظ و تبلیغ کی ہے، اور جو آپ نے ہمیں فرمایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پاس محفوظ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا هل بلغت، صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا کہ نہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات تم تک پہنچا دی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی ہیں، تو یہ آپ کا فریضہ تھا کہ آپ کے پاس جو بات تھی آپ نے امت کو پہنچانی تھی۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ نے کاغذ قلم نہیں لایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی بتا دینی چاہیے تھی، اگر ایسی بات ہوتی جو کتاب و سنت میں پہلے موجود نہیں تھی۔ اور اسی طرح اب دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں وصیت تھی، کہ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھوانا چاہتے تھے، تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نامزد کرنے کی وصیت تھی۔ اگر ایسے تھا تو یہ تو ویسے ہی احادیث کے بالکل خلاف ہے یہ بات، اور اگر یہ بات ایسے ہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بول کر بھی بتا سکتے تھے۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے، وہاں دوسرے صحابہ کرام بھی موجود تھے جو اس بات کو سن سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو اپنے بعد خلیفہ بلا فصل قرار دینا چاہتے ہیں اور فرما رہے ہیں، تو صحابہ کو معلوم ہو جاتا ہے، اور بعد میں بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی مجلس کے، بغیر کسی محفل کو برپا کرنے کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا جاتا۔ لیکن صحیح بخاری اور مسلم اور دوسری کتب احادیث کی جو روایت اس کے بالکل خلاف ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نامزد کیا، نہ کوئی ایسا اشارہ کیا، نہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی وصیت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث 3659 نمبر، ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ دوبارہ آنا۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نہ ملے تو علم اجید کا، اللہ کے رسول اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو دوبارہ آؤں اور آپ نہ ملیں۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں 3659 نمبر حدیث کے کہ ترید الموت کانہا تقول الموت، وہ عورت کہنا یہ چاہتی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر میں نہ ملوں تمہیں تو تم نے ابو بکر کے پاس آنا ہے۔ یہ واضح ایک بشارت ہے، ایک اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لہٰذا یہ بات سرے سے غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کی خلافت کے بارے میں وصیت کرنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اگر وصیت کرنے نہیں دی گئی، اگر وصیت کرنے ہی نہیں دی گئی، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت نہیں کرنے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر ہی نہیں سکے، تو سوال یہ ہے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصی رسول کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت فرما گئے تھے، اور اگر وہ وصیت فرما دی تھی تو پھر یہ اعتراض کس چیز کا ہے کہ عمر نے روک لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟
اور اگر وہ وصیت کسی اور موقع پہ فرما دی تھی تو پھر بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض آتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے روک لیا اس وصیت کو۔ تو بہرحال یہ بات سرے سے غلط ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اس وجہ سے نہیں روکا تھا کہ یہ سیدنا علی کی خلافت کی بات ہونی ہے یا کچھ ہونا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ کو تکلیف ہے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہیں ہمارے پاس، وہ ہمیں کافی ہیں، ہم ان پر عمل کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل فرما چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری وحی نازل فرما دی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس حالت میں یہ تکلیف نہ دی جائے کہ آپ لکھوانا شروع کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ، یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں 1370 نمبر حدیث، صحیح مسلم میں 1370 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں: من زعم ان عندنا شیء نقرأه الا کتاب اللہ وهذه الصحیفہ فقد کذب۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہے جو عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیز، کوئی وصیت نامہ، کوئی اس طرح کی بات، تو وہ جھوٹا شخص ہے۔ ایسا شخص وہ ہم پر بھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن و سنت ہمارے پاس ہے، وہذہ الصحیفہ، اور یہ ایک صحیفہ میرے پاس موجود ہے، کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ دیت کے مسائل تھے اور مدینہ کے حرم ہونے کا تذکرہ تھا، والمدینۃ حرام۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہی باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو بتائیں، ہمیں بھی یہی باتیں بتائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی خاص چیز بھی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لہٰذا یہی قرآن و سنت مسلمانوں کے پاس تھا، یہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ کوئی خاص چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کی کوشش کی ہے، نہ دی ہے۔ ایسی باتیں بالکل سراسر مغالطے پر مبنی ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں جھوٹ طوفان اس طرح کی باتیں ملا کر وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے کے لیے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل قرار دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہر دور میں اور ہر طریقے سے ناکام ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔